السلام علیکم معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر کیے سنو تم ستارے ہو کہ چوتھے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ کل سے نہیں، آج سے انشاءاللہ۔ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 سے قبل غنیمت سمجھو: زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور مالداری کو فقر سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں سر فہرست وقت اور صحت ہے۔ وقت انسانی زندگی کا وہ قیمتی اثاثہ ہے جو ازل سے ابد تک ہر انسان کو یکسانیت کے ساتھ بلا تفریق عطا کیا گیا ہے۔ یہ وقت کا ہی استعمال ہوتا ہے جو کسی بھی انسان کی زندگی بنانے یا بگاڑنے کا سبب بنتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنا وقت ضائع کرنے میں مشغول ہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہر گزرتا دن ہمیں نہ صرف ہماری موت کے قریب کر رہا ہے بلکہ ہم ناکامی کی سیڑھیاں اترتے جا رہے ہیں۔ اگر کبھی غلطی یا معجزاتی طور پہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم زندگی میں کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کیا کھویا، کیا پایا اور ہم آگے کس طرف بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اپنی اصلاح کی ایک امید نظر آتی ہے۔ ہم میں خود کو بدلنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم بہتر مستقبل کے خواب سجاتے ہیں، محنت کرنے کا عزم کرتے ہیں اور پھر اپنی تمام تر مثبت سوچوں پر عمل کا ارادہ کرتے ہوئے خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کل سے انشاءاللہ۔ کامیاب زندگی کا سفر کی اہم ترین زینہ تو یہ ہے کہ آپ خود کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیں کہ کل سے نہیں، آج سے بھی نہیں، ابھی سے انشاءاللہ۔ میں آئے روز اس چیز کا تجربہ کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ خواب دیکھتے ہیں، محنت کا ارادہ کرتے ہیں اور عزم کرتے ہیں کہ کل سے فلاں کام کریں گے، کل سے محنت کریں گے، کل سے جدوجہد کریں گے، مگر وہ کل کبھی نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ موت سے بھی اس لیے زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اکثر کام کل پر چھوڑ رکھے ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایسے کسی شخص کو جب کہا جائے کہ نماز کی پابندی کرو، توبہ استغفار کیا کرو، بچوں کے ساتھ وقت گزارا کرو، ماں باپ کو وقت دو، اپنی صحت پہ توجہ دو، ورزش کیا کرو، حتیٰ کہ یہ کہہ دیا جائے کہ روز اپنا محاسبہ کیا کرو، تو جواب موصول ہوتا ہے انشاءاللہ کل سے کروں گا۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ بے قدری کا شکار ہے تو وہ وقت ہے۔ یہ ناقدری اور ناشکری اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اب اسے برا سمجھنے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ گھنٹوں گھنٹوں فون پہ گپے مارتے، دوستوں کے ہمراہ ہوٹلوں پہ بے مقصد بیٹھے نکتہ چینی کرنے، تنقید اور غیبتیں کرنے، سوشل میڈیا پر بلا ضرورت سکرولنگ کرنے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، مگر افسوس کہ جب کوئی مفید کام کرنے کی باری آئے تو ہم کل سے انشاءاللہ کرنے لگتے ہیں۔ نوجوان قوم کا مستقبل ہوا کرتے ہیں اور ہمارے نوجوان جنہیں آج صحت سے نوازا گیا ہے، کل کو خدا جانے کیسا بڑھاپا پائیں گے، کن امراض کا شکار ہوں گے۔ آج صاحب مال ہیں پر کل نہ جانے کن حالات میں ہوں گے۔ اس لیے جو کرنا ہے ابھی کر لیں، جو کام کرنے ہیں، جو کمانا ہے، جو لگانا ہے، جو بھی فوائد اکٹھے کرنے ہیں ابھی کر لیں، یہی کامیابی کا راز ہے، وگرنہ کل بیٹھ کر سوائے پچھتانے کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا۔ میرے نزدیک حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ موت آپ کے سر پہ کھڑی ہو اور آپ کو کوئی خوف، کوئی پچھتاوا نہ ہو، آپ ہنس کر موت کو گلے لگا سکیں، آپ زندگی کو اس طرح جیتیں کہ مرتے دم آپ کو خود پر اور اپنی زندگی پر اطمینان ہو اور آپ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یقین کیجیے اس میں کچھ ناممکن نہیں ہے، یہ حقیقی کامیابی ممکن ہے، بس ہمیں اپنے وقت کو کارآمد بنانے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں سے کل سے انشاءاللہ کہنے کی بجائے آج اور ابھی سے انشاءاللہ کہہ کر اپنے مقاصد کے لیے محنت کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین جانیے پھر وہ آپ ہی ہوں گے جو پچھتاوے کے بغیر اطمینان و سکون کی زندگی گزار سکیں گے اور ہنس کر موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ زندگی میں کمزور ہوتے ہیں وہ اپنی عادات، اپنے عزائم اور فیصلوں میں مستقل مزاج نہیں ہوتے۔ آپ کو ان سب میں
آج کا کام کل پر ڈالنے کی عادت مشترک ملے گی۔ کل بھی ایسا کل جو کہ کبھی آنے کا نام نہیں لیتا۔ آپ ان لوگوں میں خود اعتمادی کی کمی دیکھیں گے۔ کل پر ان کا بھروسہ بہت پختہ مگر تاخیر کا شکار ہوگا، کیونکہ وہ یہ تو سوچتے ہیں وہ کل کچھ کریں گے، مگر کیا کریں گے، اس سوچنے کے عمل کو بھی وہ کل پر ملتوی کر دیتے ہیں۔ یقین جانیے کل کبھی نہیں آتی۔ یہ جو کل کرنے والی سوچ ہے نا، یہ کامیابی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کل کا مطلب سستی ہے، اور سست روی ہماری کامیابی اور ہمارے کامیاب مستقبل کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اگر آپ آج اپنے عزم میں مضبوط ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر پا رہے تو کل جب کہ آپ کے حوصلے میں وہ طاقت نہیں رہے گی تب کیسے کچھ کر پائیں گے۔ یہ کل کا لفظ ایک فریب ہے، اور ہم سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس فریب کا شکار ہیں۔ آپ کبھی قبرستان جائیں اور جا کر دیکھیں، وہاں کتنے ہی ایسے جوان اور بوڑھے دفن ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے تمام اہم کاموں کا آغاز کل سے کرنا تھا۔ وہ تمام کے تمام اپنے آنے والے کل کی بھیٹ چڑھتے مٹی ہو گئے۔ وہ سب آج اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر دینے والی زندگی کے لیے خدا کے ہاں بھی جواب دہ ہیں، اور دنیا میں بھی لوگ انہیں یاد کرنے کے داور نہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ روزانہ مرتے ہیں، اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں جنہیں یاد رکھا جاتا ہے، جن کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کے مر جانے پر لوگ انہیں یوں بھول جاتے ہیں کہ گویا وہ کبھی دنیا میں آئے ہی نہ تھے۔ یہ اعداد و شمار یقیناً آپ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہوگا۔ ایچ جیکسن براؤن جونیئر نے اس فلسفے کو انتہائی خوبصورتی سے یوں بیان کیا ہے کہ آنے والے وقت کے لیے بہترین تیاری یہ ہے کہ آپ آج اپنی طرف سے کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ یقین جانیے آنے والا زمانہ انہی کا ہے جو ماضی کی گئی غلطیوں سے سیکھ کر حال میں محنت کو اپناتے ہیں اور اپنے خوابوں پر یقین رکھتے ہیں، وگرنہ وقت کا کیا ہے، وہ تو گزر ہی جائے گا، اور ہم سب بیٹھے دنیا اور آخرت کے خسارے گنتے رہ جائیں گے۔ نتیجہ خود اعتمادی کا۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ انسان بچپن میں سب سے زیادہ سیکھتا ہے۔ بچپن میں والدین کے پڑھائے ہوئے سبق اور ساری زندگی نہ صرف یاد رہتے ہیں بلکہ ہماری شخصیت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر زندگی کے مقاصد بچپن میں ہی طے کر لیے جائیں تو ان کے لیے تگدو کرنا آسان ہوتا ہے۔ انہیں حاصل کرنے کی تڑپ آپ میں بچپن ہی سے پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ تڑپ وقت کے ساتھ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ آپ کو زندگی کے سفر میں اپنی توجہ مرکوز کیے رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آپ کو زندگی کا مقصد پا کر ہی چین ملتا ہے۔ آپ تھکتے نہیں ہیں، رکتے نہیں ہیں، لوگوں کی بے بنیاد باتوں کو دل میں جگہ نہیں دیتے، حوصلہ کمزور نہیں پڑنے دیتے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اپنے گاؤں کے ایک پرائمری اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اسکول میں بچے اپنا پلاسٹک کا گٹو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ ہم سب بچے گٹو کو زمین پہ بچھا کر اس پر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اور روزانہ اسے دھو کر صاف کر کے بیگ میں رکھ کر ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ میں بھی روز اسکول سے گھر لوٹتا تو بیگ اتارتے ہی سب سے پہلے اپنا گٹو نکال کر اماں کو دھونے کے لیے دیتا۔ اماں ہمیشہ میری اس عادت کو دیکھ کر مجھے پیار دیتی اور میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے یقین سے کہا کرتی تھیں، پتر تو بڑا آدمی بنے گا۔ اماں یہ بات اکثر کہا کرتی تھیں، اور میں اس بات کو ہمیشہ ہی یہ کہہ کر مذاق میں اڑا دیتا کہ اماں بڑا آدمی تو سبھی نے بن جانا ہے، اور یہ کہتے ہوئے میں اماں کے سامنے اشارتاً مونچھوں کو تاؤ دینے والے انداز میں ہاتھ گھما کر ہنس دیتا۔ گاؤں میں رواج تھا کہ لوگ گھر کی چھتوں اور کھلے صحنوں میں چارپائیاں بچھا کر سویا کرتے تھے۔ گرمی کے دنوں میں سب کے پنکھے سامنے کی چارپائی مل جانے پر گویا دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل جاتی تھی۔ میں بھی گھر کے صحن میں بچھی چارپائیوں کو دیکھ کر اکثر اسی ضد میں رہتا کہ مجھے پنکھے کے سامنے کی چارپائی پر سونا ہے۔ رات کو اکثر چارپائی پر لیٹے آسمان کو دیکھتا رہتا۔ مجھے آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے بہت دلکش لگتے تھے۔ ایک رات یوں ہی لیٹے میں نے آسمان پہ چمکتے ستارے چاند کو دیکھنے میں مگن تھا کہ اچانک اماں کے کھانسنے کی آواز آئی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھا، اماں کی خیریت دریافت کی اور پھر ان سے پوچھنے لگا، میں بڑا آدمی کب بنوں گا؟
اماں بہت پیار اور توجہ سے مجھے سن رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، میں نے اگلا سوال جو کہ میرے دل میں تھا وہ بھی پوچھ ڈالا کہ اماں آخر بڑا انسان کیسا ہوتا ہے؟ اماں اپنے لہجے میں گڑ سی مٹھاس لیے بتانے لگیں کہ پتر، بڑا انسان ستارے جیسا ہوتا ہے۔ چمکتا ہوا ستارہ، وہ روشن ہوتا ہے اپنے لیے اور دنیا کے لیے۔ وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، اس سب سے زیادہ دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اماں کی باتوں سے مجھ پر یقین چھلکتا دکھائی دے رہا تھا۔ ان کے لہجے میں عزم تھا، خواب تھا، بھروسہ تھا۔ وہ اسی عزم سے مجھے پیار کرتے ہوئے کہنے لگیں، پتر تم ستارے ہو، تمہیں چمکنا ہے جہاں میں۔ اماں کی یہ باتیں میرے دل و دماغ میں رچ بس گئیں۔ اماں نے بچپن میں ہی ایسا پختہ یقین مجھ میں بھر دیا تھا کہ اس یقین کے سہارے میں زندگی کی ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں ستارہ ہوں، روشن ستارہ، جسے نہ صرف خود چمکنا ہے بلکہ اپنے پیچھے بہت سے لوگوں کو چمکنے کے لیے روشنی دینی ہے۔ اماں کی وہ باتیں زندگی کے ہر لمحے میں میرا ایسا سہارا تھیں کہ جس نے مجھے ہمت نہیں ہارنے دی، مجھے مشکلات کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہنے کی ہمت دی۔ خود یقینی نے میرے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہرا کر مجھے کامیابی عطا کی۔ یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میں تو نہ بہت رئیس گھرانے سے تعلق رکھنے والا بچہ تھا اور نہ ہی بہت ذہین تھا۔ مجھ میں واحد چیز خود پر یقین تھا کہ جو کہ میری ماں کی طرف سے دیا ہوا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں میٹرک میں تھا۔ امتحانات ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے رزلٹ کا دن آ گیا۔ میں بائیو سائنس کا طالب علم تھا۔ رزلٹ دیکھا تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ بائیو میں فیل ہو چکا تھا۔ اس سے قبل پڑھائی میں بہت اچھا نہ صحیح مگر فیل بھی کبھی نہیں ہوا تھا۔ رزلٹ دیکھا، خوف اور شرمندگی کے مارے منہ لٹکائے گھر آیا۔ مجھے بے حد شرمندگی تھی کہ ماں باپ کا سامنا کیسے کروں گا۔ گھر آتے ہی ابا جان نے اپنے پاس بلا لیا، میری طرف دیکھتے ہوئے بولے کہ ہاں بھائی، کیا رزلٹ کا بنا؟ میں جو پہلے ہی شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا، ڈرتے ڈرتے بتانے لگا، ابا اردو، انگریزی، ریاضی وغیرہ میں تو اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا، لیکن بائیو میں سپلی آ گئی ہے۔ ابا جی نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ بائیو میں فیل ہو گئے؟ میں ابا کو فوراً کسی مجرم کی طرح اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بتانے لگا کہ ابا، امتحان والے دن میری طبیعت خراب تھی اور یہ کہ میں بائیو کے لیے ٹیوشن نہیں رکھ سکا، اس لیے فیل ہو گیا۔ ابا نے میری بات سنی اور پھر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولے، پتر میری بات دھیان سے سن، اگر فیل ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، ناکامی یہ نہیں کہ تو فیل ہوا ہے، محنت کر، دوبارہ پرچہ دے، پاس ہو جائے گا۔ ناکامی تو یہ ہے کہ تم اپنی ناکامی پر بہانے تلاش کر رہے ہو۔ ناکام وہ نہیں جو فیل ہو جائے، ناکام وہ ہے جو اس فیل ہونے پر دلیلیں گھڑنے لگے۔ ناکام لوگ اپنی ناکامی پر ہمیشہ دلیلیں دیتے رہتے ہیں، کوئی مقدر کو قصوروار ٹھہراتا ہے تو کوئی حالات پر سارا الزام ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر یہ لوگ ناکامی کے آگے ہتھیار ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں اور زندگی سے شکوے شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو کامیاب ہونے کی تڑپ لیے ہوتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان سے سیکھتے اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کامیاب لوگ ناکامیوں پر دلائل نہیں ڈھونڈتے، وہ انہیں قبول کرتے ہیں، خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابا جی کا ایک ایک جملہ میرے دماغ میں کسی تحریر کی مانند لکھا گیا۔ ابا کی یہ بات کہ ناکامی کا اعتراف کرو اور پھر سے محنت کرو، مجھے کامیابی کا راز سمجھا گئی تھی۔ یہی وہ راز کی بات تھی جس نے مجھے زندگی میں ناکامیوں کو قبول کرنا سکھایا اور اسی راستے پہ چلتے ہوئے اس قابل بنا دیا کہ آج الحمدللہ PhD کے لیے کوشاں ہوں۔ میری اس یقین اور خود اعتمادی نے زندگی میں ہمیشہ میرا ساتھ دیا، مجھے ہمت دی، آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ مجھے یاد ہے وہ وقت بھی کہ جب میں گریجویشن کے لیے سارا دن یونیورسٹیوں میں مارا پھرتا تھا۔ یونیورسٹی کا ایک پراسپیکٹ 500 روپے کا ہوتا تھا۔ میں جیسے تیسے کر کے پراسپیکٹ خرید لیتا اور تعلیمی اخراجات کا اندازہ لگاتے لگاتے گھر پہنچ جاتا۔ میرے پاس ان اخراجات کو پورے کرنے کے لیے کوئی ذریعہ موجود نہ تھا۔ اسی پریشانی میں میرا ایک تعلیمی سال ضائع ہو گیا۔ کسی نے مجھے تعلیم چھوڑنے کا مشورہ دیا تو کوئی یہ کہتا کہ اس تعلیم میں کیا رکھا ہے، کرنی تو نوکری ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب میں نے خود کو مضبوط کیا، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ تو کان دھرے اور نہ حالات سے سمجھوتا کیا۔ اس وقت میں نے خود سے عہد کیا کہ میں دن رات محنت کروں گا لیکن تعلیم نہیں چھوڑوں گا۔
میں نے ایک مقامی پارک میں کام کرنا شروع کر دیا اور داخلے کھلتے ہی ایڈمیشن لے لیا۔ اب میں دن میں کام کرتا اور رات کو پڑھتا۔ اس مشکل وقت میں میرا خود پر یقین میرا ہاتھ تھامے مجھے کامیاب مستقبل کی نوید سناتا، جس سے میری ہمت اور میرا حوصلہ مزید بڑھ جاتا۔ میں زندگی میں کئی بار گرا، کئی بار ناکام ہوا، مگر مجھے میرے والدین نے سکھایا ہوا سبق اپنی ہر غلطی کو تسلیم کرنے کا حوصلہ دیتا رہا، آگے بڑھنا سکھاتا رہا۔ میں نے کئی بار ناکامیوں کا سامنا کیا، پر ہر بار حالات کی بجائے خود کو ذمہ دار ٹھہرایا، اپنی کمزوریوں پر قابو پایا اور مزید لگن اور دل جمے سے دوبارہ محنت کرتا رہا۔ کامیاب لوگ ناکامیوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا کرتے، انہیں بس ہر حال میں آگے بڑھتے رہنا ہوتا ہے۔ زندگی کا یہ راز فلسفہ جو پا گیا، اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ سفید بالوں والے بوڑھے عالم، حافظ، عادل بادشاہ اور استاد کی عزت کرنا تعظیم خداوندی میں شامل ہے۔ حدیث قدسی۔